بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چار دوستوں کی کہانی ہے جنہوں نے ماضی قریب کے کسی زمان و مکان کے دائرے میں ایسی شمع روشن کی جو عہد با عہد با ضمیر اور انصاف پسند افراد کو محبت کے راستے پر چلنے کی توفیقات و صلاحیت عطا کرتی رہتی ہے۔ چار اعلیٰ دنیاوی اور دینی تعلیمات سے اذہان کو منور اور روشن کرنے کی راہ میں آگے بڑھنے والے جوان جنہوں نے مسجد کے امام کی باتیں سنی۔ حضرات، آپ لوگ یاد رکھیے کہ زمانہ نہایت پرفتن اور فساد سے بھرا ہوا ہے۔ خطرات ہر سمت سر اٹھا رہے ہیں۔ اس دور میں صرف وہی بچا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرے، جو عالمی پیمانے پر انسان اور انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمارا اور آپ کا امام حاضر ہے، جس کے لیے قرآن نے اس آیت میں صاف صاف آگاہی دے دی ہے: بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ جب نماز سے فارغ ہو کر ایک روز مسجد سے باہر آئے تو امام جماعت کی بات پر آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ ہمارے پیش نماز صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک اہم بات ہے۔ اہم بات؟ اتنی اہم کہ زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ٹکا ہے، ورنہ یہ آتی جاتی سانس کی کڑیاں کسی بھی وقت عصیان کے زنگ سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ تم نے لطیف اشاروں میں ایک راہ تلاش دکھائی ہے۔ میری ایک تجویز ہے۔ وہ تجویز آپ بیان فرمائیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے جو ہمیں دعوت فکر و نظر دے رہی ہے۔ اس کے کئی باب ہیں اور ہر باب کے مقدماتی حصے سے ہی چراغ ہدایت کی روشنی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شاہد، تمہارا انداز بیان بڑا لطیف صحیح، لیکن بھائی نتیجہ وضاحت چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے میری بات تو سنو۔ کیوں نہ ہم سب مل کر ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء اس امامت کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اس سے ہمیں دین و دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور حضرت کی طرف چلنے کی تمنا بھی جاگ اٹھے گی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، پر طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ہم باری باری سے ایک دعوت کا انتظام کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے محبوب اور مشفق امام کے بارے میں باتیں کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے یہاں یہ دعوت رہے گی وہ تذکرہ امام زمانہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بیچاروں کو مونس و مددگار ہے، اور ہمارے اس دسترخوان کو امام کے دسترخوان میں شامل فرما۔ الہی آمین۔ تمہاری تجویز پسند آئی، تو سب سے پہلے آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس سعادت کا موقع مجھے دیا جائے، اور تیسرا دور ہمارے گھر پر ہوگا، اور چوتھا دور تاریخ گواہ ہے جو سب سے سعید ہے اس غلام جان کے حصے میں آئے گا۔ پر بھائی یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبرویتہ ومن تبعہ علی دعوتہ ورحم استقانتنا بعدہ۔ اللہم اکشف هذه الغمہ عن هذه الامة بحضورہ وعجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ میں کر دوں۔ یا اللہ، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کر دے، ان کی روایت سے اے پروردگار ان لوگوں کو بھی خوش کر دے جو ان کی دعوت پہ ان کی پیروی کریں۔ یا اللہ، ان کی غیبت پہ ہماری ذلت اور پریشانی پہ رحم فرما۔ یا اللہ، اس امت کو ان کی حاضری سے نزدیک فرما دے اور ان کے ظہور میں تاجل فرما، جسے لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم بہت قریب جانتے ہیں۔ اپنے رحمت کے سہارے بہترین رحم کرنے والے۔ شاہد بھائی، آپ کچھ امام زمانہ کے بارے میں کہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے سوچا کہ ہم سب امام آخر الزماں کے بارے میں روایت اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی غیبت، آپ کا ظہور اور آپ کا انتظار، یہ تین اہم کڑیاں ہیں جن کی تحقیق کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ان عنوانات پر تیاری کریں۔ امامت اور آپ کی پیدائش کے لیے وہ کون سے ایسے اسباب تھے جس کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے آپ کو مخفی رکھا؟
آپ کی ولادت، آپ کا 5 سال کی عمر تک پردے میں رہنا، یہ دور مخفی بھی تھا اور معتمد لوگوں کے لیے مخفی نہیں بھی تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب باوفا تھے اور جو وکلا تھے، ان سب تک یہ خبر پہنچ جانا لازم تھا کہ 12ویں جانشین رسول کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ حضرات کھانا نوش فرمائیے۔ شب جمعہ نزدیک آ رہی ہے۔ ایک طرف انتظار کی افادیت پر کتابوں کی فراہمی اور دوسری طرف دعوت کا انتظام۔ دعوت کے لیے رقم کہاں سے لاؤں؟ نہ اپنی تلاش میں کوتاہی برتنے کو تیار ہوں، نہ رقم کی فراہمی کی کوئی صورت۔ اس سے پہلے شاہد، الطاف اور نعیم نے کس سلیقے سے دعوت کا انتظام کیا تھا، کس خلوص کے ساتھ میزبانی کا حق ادا کیا تھا۔ میرے مولا، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کیسے ان امام کے چاہنے والوں کو اپنا منہ دکھاؤں؟